ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کا ایمان افروز خطبہ جمعہ سنا ہے. اب سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ ادا کی جائے گی، بلکہ نماز جمعہ شروع ہو گئی ہے. اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آج جی ایم ٹی کے وقت کے مطابق 3:25 پہ پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے افتتاحی اجلاس شروع ہوگا. دنیا بھر سے ایک بہت بڑی تعداد میں مہمان یہاں پہ موجود ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہلے دن ہی جلسہ گاہ جو ہے وہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور نہ صرف جلسہ گاہ بلکہ بہت سے احباب باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب تھوڑی دیر تک کھانے کا وقفہ ہوگا نمازوں کے بعد، اور کھانے کی جو مارکی ہے وہاں پہ بھی ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ العزیز. جی جزاکم مبارک صاحب and assalamu alaikum to your viewers. You just heard a very spiritually uplifting khutbah Jummah from Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Aziz. And of course Jummah is happening right now, Jummah Salat. And I want to just remind the viewers, last time you saw us it was raining. And the weather shifted as soon as Hazur arrived. It is absolutely beautiful here right now, and alhamdulillah, this is great. So let's check out what's going on in the studio. Hamad Saab, what's the news? Assalam Saab, and I mean, it looks amazing out there, and really, wonderful having heard that first khutbah from Hazur. We had a glimpse of what we have in store for us, and beloved Hazur Hazrat Mirza Masroor Ahmad delivered that Friday 7 to all who were congregated here at the Jalsa site, and our Jalsa experience at MTA would be incomplete without an opportunity for you to interact with us as well. So just a reminder that we have our various social media platforms out there, and an opportunity for you to interact with us. And salam, I'm sure people back home are probably messaging as well and sending out little tweets and messages, especially to say, salam uncle is on the TV, look everyone. Yes, that's always a favorite hashtag Jalsa moment. Okay, and Jazakallah salam. So as the excitement builds up, and we've had with the MTA so many different ways of being able to bring the Jalsa Salana to people at home, but now we have a very special guest here in the studio, Sayyid Ehsan Ahmed, who is part of the Al-Fazl International newspaper, and Hafiz Saab is going to have a conversation with Sayyid Saab to talk about Al-Fazl International and what they've been doing newly at Jalsa Salana this year. جزاکاللہ. جیسے کہ بھی ناظرین حماد صاحب نے گفتگو کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے، جلسہ کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں آپ کے ساتھ گفتگو کے بغیر یہ جلسے کا پروگرام ایک طرح سے نامکمل ہی رہتا ہے. چنانچہ اس میں آپ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ایم ٹی اے کے، اس کے ذریعے آپ اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں جلسے کے حوالے سے، اور اپنی تصاویر شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے اس حوالے سے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الفضل انٹرنیشنل کو گزشتہ سال جلسہ سالانہ پر پہلی مرتبہ لائیو پیج جاری کرنے کی توفیق ملی تھی. تو لوگوں نے کیونکہ بہت پسند کیا، اس لیے ہم نے اس سال دوبارہ یہ لائیو پیج کیا ہے. اور اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جلسے کی کارروائی ہے، ساری تقریر حضور کے خطابات ہیں، ان کا خلاصہ ہم دیتے ہیں ساتھ ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جلسے کا ماحول مختلف رپورٹس اور تصاویر کی صورت میں اس میں دیا جاتا ہے. اس مرتبہ ہم نے یہ ایک نئی چیز شامل کی ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں، تاکہ مثلاً جو لوگ لندن سے یہاں پہ حدیقۃ-ال-مہدی جلسے کے لیے آ رہے ہیں ان کو پتہ لگے کہ راستہ ٹھیک ہے، جہاں پہ رش ہے، اور کوئی اور راستہ اگر اختیار کیا جا سکے تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہ تو ماشاءاللہ بہت آپ نے اس میں کام کیا ہے، جزاکم اللہ. تو ناظرین آئیے اب ہم اپنے اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس.
اللہ کے فضل و کرم سے دوران سال باغ مسیح میں کچھ نئے اور خاص پروجیکٹس کی تعمیر جاری رہی۔ آئیے جانتے ہیں کہ مہمانان مسیح کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ صاحب کی جو خاص ہدایت تھی کہ ہمارا اس جلسہ پہ جو تیاری ہے وہ 50,000 مہمانوں کو کم از کم ذہن میں رکھ کے کی جائے، تو اسی اسنا میں یہ ایک بہت ضروری تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا یہاں پہ کیا وہ اس قابل ہے کہ ہم 50,000 کی تعداد کیٹر کر سکیں۔ اس میں سب سے جو بڑی ضرورت محسوس ہوئی اس وقت ہمیں سارے کا سارا جو بان ایریا ہے ہمارا، جہاں پہ ہمارا سٹور بھی ہے، جہاں پہ ہمارا روٹی پلانٹ بھی ہے، جہاں پہ ہمارا پاٹ واش بھی ہے، جہاں پہ ہمارا کچن بھی ہے، ان سب سروسز کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو بھی ہم سروسز کی بات کر رہے تھے کہ جو انفراسٹرکچر نیا ڈالا گیا ہے، لیکن اس سال مزید یہاں پہ جہاں جہاں ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں مزید اس کے مطابق اس ایکسٹینشن کے مطابق یہ سروسز بھی ایکسٹینڈ کی گئی ہیں، اور جو ہمارا مین جو بان ایریا ہے یہاں پہ میجورٹی یہاں پہ کام ہوا ہے اس سال کہ سارے کا سارا جہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے جو یوٹیلیٹیز کے حساب سے وہ سارے کا سارا اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ ادریس صاحب نے حدیقۃ-ال-مہدی کے ڈرینیج کے بارے میں بتایا کہ امسال اس میں مزید تبدیلی کی گئی ہے جس سے پانی کی ڈرینیج اور بہتر ہو گئی ہے۔ تقریباً یہاں پر ٹوٹل جو لینڈ ڈرینیج کا کام ہے تقریباً 48 کلومیٹر لینتھ ہے جو ہم نے یہاں حدیقۃ-ال-مہدی میں ڈیزائن کی گئی ہے ڈالنے کے لیے۔ اب تک تقریباً کوئی 40 کلومیٹر کے قریب لینڈ ڈرینیج یہاں ڈال چکی ہے۔ حضرت صاحب نہ صرف ہمیں ہدایات صرف دیتے ہیں بلکہ یہاں آ کر فزیکلی سائٹ پہ آ کر معائنہ بھی کرتے ہیں کام کا، اور حضرت صاحب کے کئی وزٹس ہوئے ہیں یہاں پہ جس میں انہوں نے لینڈ ڈرینیج کو بھی دیکھا ہے، اور جو پچھلے سال جو لینڈ ڈرینیج ڈالی گئی ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑا بغور دیکھا، اس کا معائنہ کیا، اور ہمیں مزید نصائح سے بھی نوازا وہاں پہ۔ لیکن پچھلے سال کی جو مزید امپرومنٹ حضرت صاحب نے ہمیں فرمائی وہ یہ تھی کہ اس مٹی کو آگے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس مٹی کو اوپر سے اتار کر وہاں پہ پتھروں کو ڈال دیا جائے تاکہ جو پتھر ہیں آل دی وے اپ ٹو دی ٹاپ آ جائیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو ڈرینیج جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس کا ہم نے جائزہ اس دفعہ لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے ڈرینیج میں، اور گراؤنڈ بہت تیزی کے ساتھ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اس کی ایگزیکٹلی مثال یہ ہمارے پیچھے جو فیلڈ ہے، اگر میں آپ کو اس میں آپ کو کچھ ڈرینیج دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو یہاں پہ سفید رنگ کی پتھروں کی لائنز نظر آ رہی ہیں، بیسیکلی یہ وہ لینڈ ڈرینیج ہے جو اس سال ڈالی گئی ہیں یہاں پہ نا۔ دوران سال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دعاؤں کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے استقبال کے لیے مزید تعمیراتی کام کیے گئے ہیں، جس میں ایک خاص ایڈیشن جو حضرت صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر کیا گیا ہے وہ ہے نئی بچری اور ایک نیا فوڈ پریپریشن ایریا۔ تو یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ فوڈ پریپریشن ایریا ہے۔ اس ہول پوری بلڈنگ میں جس میں ایک طرف بچری ہے اور ایک طرف فوڈ پریپریشن ایریا ہے، اس میں نیا فلور، نئی انڈر گراؤنڈ ڈرینیج ہے اس میں، اور ایک نیا ٹوائلٹ اور نیا شاور بھی ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس پرٹیکولر بلاک کے لیے، تاکہ جو ہائیجینیکلی جو ریکوائرمنٹ ہے ہائیجینیکلی وہ پوری کی جا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوران سال اس جلسہ سالانہ کی کامیابی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے آرام کے لیے مختلف تعمیراتی کام کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر اس کے حساب سے کیٹر کر رہا ہے، اور وہ امید ہے کہ جو ضروریات ہیں وہ تقریباً سبھی پوری ہوئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، یہ تھی حدیقۃ-ال-مہدی میں ہونے والی تیاریوں پر ایک نظر۔ Don't miss a moment of this year's Jalsa Salana UK by following Jalsa Connect online. Absorb the full Jalsa experience by following our exclusive Jalsa coverage across social media. You can also share your very own special Jalsa moment using Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, and email with the hashtags #MyJalsaMoment and #JalsaConnect. ہم مسلمان ہیں خدا تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج کون سی جماعت ہے جو بحیثیت جماعت اللہ کی طرف مشرق میں بھی بلا رہی ہے اور مغرب میں بھی بلا رہی ہے؟
शुमाल में भी बुला रही है और जनूब में भी बुला रही है। So every month for about 3 or 4 months I would write to Hazur and say, Hazur, this month I wasn't able to find a bed, but please pray in the next month that someone will come. And it wasn't until about 4 months later where an elderly gentleman in the Jamaat who called me and told me that he had come across someone at the bus stop, and neither he knew English nor the person that he was talking to knew English. So somehow he communicated to that particular individual and pointed towards our mosque in Walsall and guided him towards the mosque and showed him around. And it wasn't until he got to the main hall inside the mosque where the pictures of the Khulafa are, and he was just showing each of the Khalifas to him. And he stopped at the picture of Khalifa Rabi Rahimullah, and he just paused and looked at him, and he said that I have seen this man somewhere. And so this elderly gentleman, he phoned me and told me this incident and said, I want you to be able to talk to him because I can't speak English and he is an Arab, so you may have to communicate with him in Arabic. So he was someone who came from Egypt and he settled down in the UK, and he was just going from mosque to mosque doing prayers, but never had any particular connection with any of those mosques until he came to the Ahmadiyya Jamaat Mosque. And he was someone which I found was always so reliant on Allah. Wherever he went in the world, he would always put Allah before anything. And this is something which really shocked me and I really caught on to. And I realized that anything I ask him, whether it's help with food or help with money or anything, he would always say, Allah is looking after me. And I knew that this is someone very special, very pious, and he would always put prayer and Allah before anything. And so it got to a point where he mentioned to me once that I'm ready to become an Ahmadi. And so we sat down in the mosque, and there were other members of the Jamaat there as well. And I showed him the bet process that happens during Jalsa. And I said, look, this is the bet process of how we do bet in Jalsa behind our Khalifa. And that also made him realize that this is something very powerful. And so after he did the initiation and the pledge of initiation, we did dua. Alhamdulillah, these stories I'm sure many people have as well. But I'm very fortunate to have that experience, to have seen it firsthand and be part of it as well, of how Allah guides people's hearts towards the Jamaat. जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है। खलीफा वक्त अय्यदहुल्लाह ताला बिन असल अज़ीज़ की हिदायत और रहनुमाई में दुनिया भर में जामियात की बुनियाद रखी जा रही है। हमारे साथ हैं मोहतरम मिर्ज़ा नसीर अहमद साहब, जो उस्ताद जामिया UK, और मोहतरम फरीद नवीद साहब, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया खाना। हम आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम फरीद अहमद नवीद साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अल्लाह के फल से कादियान में जामिया का क़याम होता है और अब हम देखते हैं कि हुजूर की जो बसीरत अफरोज़ रहनुमाई है, मुल्कों जामिया बन रहे हैं, तो इसके क्या समरात देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क सर, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि आम तौर पर जब जामिया के क़याम की बात होती है तो मौलाना अब्दुल करीम साहब सियालकोटी, मौलाना बुरहानुद्दीन जेलमी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ज़िक्र आता है। लेकिन एक बहुत ही ख़ूबसूरत पहलू है जो जामिया के हवाले से बात करते हुए हमारे सामने आना चाहिए, रखना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सन 1905 में 1905 में रिसाला अल-वसीयत तहरीर फरमाया था, जिसमें हुजूर ने 2 मुअय्यन चीज़ें पेशखबरियाँ जमात को दी थी, खुशखबरियाँ दी थी। उनमें से एक निज़ाम खिलाफत के क़याम की थी और दूसरी बहिश्ती मकबरा और उसके हवाले से थी। और 1905 ही वो साल है जिसके दिसंबर के जलसे में
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ایک لیکچر ارشاد فرمایا، ایک تقریر ارشاد فرمائی، جس میں حضور نے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ جامعہ کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اور فرمایا کہ اس طرح کے علماء تیار ہونے چاہیے جن کا ذکر ہوا، جو مددگار بن سکیں سلسلے کے، جو مددگار بن سکیں نظام کے، اور تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کی جو خوشخبری حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد عطا فرمائی، اسی سال میں خلافت کے خدام پیدا کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا، اور 1906 میں جیسا بھی ہم نے سنا کہ جامعہ پھر بن بھی گیا مدرسہ احمدیہ کی شکل میں، دینیات شاخ کی شکل میں، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جامعہ بنا ہی در حقیقت گویا خلافت احمدیہ کے مددگار اور خدام اور معین اور سلطان نصیر پیدا کرنے کے لیے تھا، اور یہ وہ مقصد ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے فعل سے اور حضور کی اپنی ان تحریرات سے پتہ چلتا ہے اور تقریر سے پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک جامعہ کے پھیلاؤ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ قادیان سے شروع ہوا، پھر پاکستان پہنچا، 2003 میں کینیڈا میں پہلا جامعہ باہر بنا، باہر کے سب کانٹیننٹ سے باہر، پھر اس کے بعد UK اور جرمنی سے ہوتا ہوا دنیا کے بے شمار ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ لیکن یہ جامعہ کہیں کا بھی ہو، خواہ وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، افریقہ کا ہو یا یورپ کا ہو، بحیثیت مجموعی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خلافت احمدیہ کے وہ غلام پیدا کرنا ہے جو دنیا بھر میں پھیل کے خلافت کی آواز کو بڑھانے کا، پھیلانے کا باعث بن سکیں، اور خلیفہ وقت کے جو کام ہیں ان کو آگے بڑھانے کا اس میں معین اور مددگار بن سکیں۔ جزاک اللہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ بڑے سینئر جامعہ احمدیہ UK کے استاد مرزا نصیر احمد صاحب ہیں، میرے خیال میں رضا صاحب اگر آپ کچھ۔ ہمارے بھی استاد ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم مرزا سے بات کریں۔ مرزا صاحب جزاکم اللہ اساتذہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود جامعہ میں پڑھے، آپ لوگوں یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ آپ نے مختلف جامعات میں پڑھایا بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ہم بھی آپ کے طلباء میں شامل ہیں۔ آپ نے ان سالوں میں کیا ترقی دیکھی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ جماعت یا جامعات کا جو سلسلہ شروع ہوا جب آپ طالب علم تھے اور آج جب آپ کے جامعہ UK میں پڑھاتے ہیں، کیا ترقی آپ نے دیکھی نظامت کے لحاظ سے اور بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے؟ یہ کیا بتا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی فرید صاحب نے جس جامعہ کی وسعت کا ذکر کیا ہے کہ جامعہ خدا کے فضل و کرم سے دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم ہو چکا ہے، پھیل اس میں وسعت پیدا ہو چکی ہے، تو مجھے اس سے ایک رویا حضرت صاحبزادی امتالمتین صاحبہ کا یاد آیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک جہاز پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ جہاز اڑ رہا ہے اور نیچے سب جامعات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جامعات میں یعنی ایک وسعت پیدا ہونے والی ہے، اور بہت جلد جماعت کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق بخش دے گا، ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی، کہ جامعات کا سلسلہ دنیا کے بڑے بڑے اہم ممالک میں جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ میں حضرت صاحبزادی صاحب کے نام سے 2 نکات حاصل کیا کرتا ہوں۔ ان کا نام متین تھا، امتالمتین، تو متین میں ایک تو مضبوطی قوت کا جو ہے وہ مفہوم پایا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامعات جو ہے وہ جماعت کی مضبوطی کا اور قوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسرے میں اسے دوسرا نقطہ یہ حاصل کرتا ہوں کہ متین سے متانت کا بھی مفہوم نکلتا ہے، تو ہمارے جامعہ سے جتنے بھی طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو متانت کا پہلو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، جس سے ان کا وقار، ان کی جو ہے عظمت دنیا میں جو ہے وہ تسلیم کی جائے، اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کو دیکھ کر احمدی ہوں، احمدیت قبول کریں، دلائل دینے کی دودھ پیش نہ آئے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ میں بعض صحابہ بھی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، اور جامعہ احمدیہ ربا میں جو چیز ہم نے سیکھی یا جو ہمیں ملی، کیونکہ میں اس سے پہلے ربا میں ہائی اسکول میں تو بظاہر ایک طالب علم کا دور ہوتا ہے، پھر بعد میں مجھے کچھ عرصہ حکومت کی ملازمت کے لیے باہر بھی جانا پڑا، پھر جب واپس جامعہ میں آ کر داخل ہوا تو
جو سب سے اہم چیز جس نے مجھ پر اثر ڈالا وہ جامعہ کا ڈسپلن تھا. ہمارے استاد حضرت میر داؤد احمد صاحب جو پرنسپل بھی تھے جامعہ کے, ان کا ڈسپلن, ان کا نظم و ضبط, ان کا تربیت کا جو تھا طریق, وہ اتنا یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مضبوط تھا کہ اس میں سے گزر کے تو پھر آپ کسی قسم کی ناکامی کا احساس اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے. اور انہوں نے ہمیں ایسے کورسز میں سے گزارا کہ جس کے نتیجے میں طلباء میں ایک خود اعتمادی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ کسی بھی صورتحال میں وہ سروائیو کرنا سیکھ جاتے تھے. پھر بعد میں جب مجھے گھانا میں جہاں پہ فرید صاحب اب ماشاءاللہ وہ اب تو انٹرنیشنل جامعہ بن چکا ہے, وہاں وہ محدود پیمانے پر جامعہ تھا, 3 سال کا کورس ہوتا تھا. اس میں مغربی افریقہ کے مختلف ممالک کے طلباء آتے تھے پڑھنے کے لیے. تو گو وہ تنگی کا دور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو اس وقت مشنری انچارج تھے اور امیر مولانا عطاءاللہ کلیم صاحب, انہوں نے باوجود تنگی کے بھی کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی ہے. جس سے بھی ہوتا تھا وہ پورا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب یہاں جامعہ یو کے میں آ کے پڑھانے کا موقع ملا, یہاں جامعہ یو کے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوطی, ظاہری باتیں ہر لحاظ سے, فنڈز کے لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے, پھر مین پاور کے لحاظ سے ایسی عطا فرما دی ہے کہ جامعہ کو کسی قسم کی کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. اور طلباء میں بھی ایک خود اعتمادی کا احساس جو ہے وہ پیدا رہتا ہے, اور طلباء اپنے اندر یعنی کہ ایسی ایک مضبوطی کہہ لیں, قوت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی صورتحال میں وہ سروائیو کر جاتے ہیں. شکریہ بہت بہت فرید صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے. تو ناظرین اکرام, جس طرح کہ ابھی آپ نے مرزا نصیر صاحب سے اور فرید نوید صاحب سے سنا کہ جامعات کا جو سلسلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 معزز صحابہ کی وفات کے بارے میں کے بعد شروع ہوا, وہ آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو پیش کرنا چاہتے ہیں جن میں مختلف جامعات کا ذکر کیا جائے گا, جن کا مختلف جامعات کا تعارف کیا جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. The Ahmadiyya Muslim community has experienced remarkable growth over the past 20 years, making it the fastest growing movement in Islam. But how has this community flourished from such humble beginnings in a remote village in India to become an international institution with global influence? At the heart of this expansion is the vision of our beloved Imam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. Huzoor recognized the need to spread the message of true Islam in the 21st century, and so he devised a plan to expand and establish more missionary scholar institutes, known as Jamia Ahmadiyya, around the world. آئے ہیں پھل لانے کے دن دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے شور ہے. Initially, this institute was set up in India in 1905, and then a further 2 seminaries were established in Pakistan and Bangladesh. In the last 2 decades, Hazrat Khalifatul-Masih expanded this globally. Now, Jamia Ahmadiyya institutes are established in Canada, the UK, Germany, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, and Uganda, Tanzania, Sierra Leone, Indonesia. وہ حمد و ثنا کی لہر چلی کے ساتھ سمندر گونج اٹھے ایک منظر ہر سو پھیل گیا پھیل گیا پھیل گیا ایک منظر ہر سو پھیل گیا. We're at the flagship location where missionaries are being trained in order to spread the message of true Islam in the 21st century. This is also where students spend 7 transformative years of their lives, immersed in the true teachings of Islam
and learning how to contribute to spreading the message of the promised Messiah ﷺ to every corner of the earth. Let's take a step back and understand the history of Jamia. It all began with the Talim al-Islam College in Qadian, established in 1898. Later, the theology section was inaugurated as Jamia Ahmadiyya Qadian by Khalifatul-Masih II in 1928. Following the partition of Pakistan and India, Jamia Ahmadiyya Rabwa was set up in the new administrative headquarters of the community. Following the migration of Khilafat to the UK, an additional institution was established in England. Initially based in Collier's Wood in London, it is now located in Hazelmere, just a short distance from the home of Khilafat, Islamabad. But it's not just in the UK that young men are dedicating their lives to spread the message of Islam. This same phenomenon is taking place all over the world. Hazur's vision of establishing Jamia institutes worldwide has truly come to fruition. Throughout the years, these institutes have produced thousands of scholars who have devoted 3 to 7 years of their lives to understanding the fundamentals and philosophies of Islam. This abundance of scholars has empowered the Ahmadiyya Muslim movement to send missionaries far and wide, propagating the true teachings of Islam. With 176,836 individuals embracing Islam Ahmadiyya in 2022 and the establishment of 123 new mission houses, the community continues to flourish. The remarkable statistics speak volumes about the success of the Ahmadiyya Muslim movement's missionary efforts and the pivotal role played by the educational institutes. These achievements are a testament to the dedication of the scholars trained in Jamia institutes worldwide, who share a singular objective: to spread the message of true Islam to every corner of the earth. Through their unwavering commitment and the blessings of Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, a new generation of missionaries is being shaped, ready to illuminate the world with the teachings of Islam and foster a path towards peace and harmony. Welcome back to the studio here at Hadeeqa-tul-Mahdi, and we were watching there an incredible documentary on the various jamias around the world and the blessings of Khilafat as well in the directions that Hazur gives to the various graduates of Jamia and to the students who are studying in Jamia, and really an incredible in that respect a miracle of the Jamaat, because it is through the establishment of these Jamias, through the graduates of these Jamias, that we see many of the fruits of the Jamaat. And we're very lucky to be joined on the line now by Abdul Nasir Saab. And we were talking earlier about Da'in ilallah. Assalamu alaikum, Abdul Nasir Saab. We were talking earlier about Da'in ilallah and different ways of doing tabligh. And Abdul Nasir Saab is the Sadr of Central Jersey Jamaat in the USA. Jazakallah, thank you for joining us today. Can you tell us a little something about tabligh there in the USA and how you've gone about it, and something special about the fruits of that tabligh? Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah to Dr. Saab, to you and the viewers. So I've have had this honor of serving as a Da'i Allah for quite some time in Central Jersey Jamaat. When it comes to tabligh, I always think of tabligh as like an evergreen gift of God given to us to be distributed to the rest of the world, to mankind. And when it comes to the gift giving, we all know that we take quite a good care in selecting a gift. We
pack it in a nice box and put a nice wrap around it, and then finally put a bow around it, and then we present so the person likes it. Same way, I think this evergreen spiritual gift of tabligh and the word of God that is given to us must be distributed with care. The analogy is that you start with you select the box or the bag of prayers, write to Hazur for prayers, and you yourself pray for the success of your endeavor. And then you wrap it with a soft paper of compassion and care, and then place the gift, the wording in the box of hikmat, and then finally put a bow of prayer once again before you present it. So, and that will be the gift. I think it will go a long way. I remember there are many instances, but I would quote one. Myself and my wife, we used to run a small vitamin stores in a town called Red Bank in central Jersey, and used to get different types of customers. And this one couple, middle-aged couple, would walk in, and by looking at them, you could see that they are Muslim. Then upon introduction, we figured out they are Sunni Muslim because the lady, or the man's wife, was wearing a hijab. So this discussion, started after a few visits, and we became a bit close in terms of connecting with each other and sharing thoughts on religion. And this continued for some time, and after a few months, we noticed that they haven't come in for a couple of weeks. My wife called that lady, the wife of that person, and we figured that the husband was sick. So we both decided to visit them, and we went to see them. He was not well, and we sat with them. We brought a gift for them, and we talked about what can we do for them. And then we came back. They were very thankful, of course. And after a month or so, they came back, both of them, and they started more deeper discussion that, which mosque do we belong? Can we visit your mosque? And they both visited the mosque, and we are doing prayers and in communication also. So after 2 or 3 visits to the mosque, they both said, we would like to join the Jamaat. And they did the bad, both of them, alhamdulillah. And I'm sure wonderful to go on to listen to more of these incredible stories, but unfortunately we've run short of time. And that was Abdul Nasser Saab from Jersey Jamaat in the USA. And now we're very, very lucky to have Anwar Mahmood Khan Sahib from Los Angeles as well, joining us to talk about the inauguration of the Zion Mosque, and also a little bit about the prophecy of the promised Messiah in regards to Alexander Doy. And Anwar Mahmood Khan Sahib, Assalamu alaikum, and welcome to our coverage of Jalsa Salana. Thank you very much for joining us. My first question to you would be really about this incredible prophecy of the promised Messiah, and you and I spoke about this a couple of days ago, but it really was in many ways a real force in terms of establishing both the truth of the promised Messiah and a way of spreading the message of the promised Messiah. Assalamu alaikum warahmatullahi jazakumullah. Absolutely, you are right. Hazrat Masih Maud alayhi Islam has presented a couplet, साफ दिल को कसरते एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है गर दिल में हो खौफे किरदिगार. For a person who is good-natured and clear at heart, only one sign is sufficient to draw him to the truth. So this particular sign is being labeled or named by Hazrat Masih himself as Fateh Azim, the Azim victory, the great victory. And by the grace of Allah, unequivocally, the truth of promised Messiah Islam has been established around the world through this sign, alhamdulillah. So I think if we understand this sign inside out,
and convey this to our fellow citizens, fellow Americans, fellow wherever we live, our neighbors and residents, chances are, by the grace of Allah, they will be drawn to Ahmadiyyat. One such person did that in San Francisco, and 21 people accepted Ahmadiyyat through this sign, mashallah. One of the fulfillments of this prophecy of the promised Messiah in regards to Alexander Dowie is that the city that he founded, Zion, a masjid of the Jamaat was established there and inaugurated by Huzur just a few months ago. And that must have been amazing. Tell us about that. Yeah, this is incredible. Imagine yourself, January 1, 1900. A fellow by the name John Alexander Dowie establishes a city known as Zion. And he says no Muslim can come into this city. Moving forward, on October 1st to 2023, the mayor of the Zion city says to Huzur Ayyatullah bin Aziz, we have the honor to present the key of the city to yourself. Isn't that a great victory in itself? And look at the beautiful answer of Huzur. He responded, this key is in safe hands, giving the message that Islam is peaceful and share the peace around the world. Jazakallah, Anwar Saab, and it's one thing hearing, but it must have been a truly inspirational experience if you were there. So let's now watch how this historic visit of Huzur unfolded. Around the turn of the 20th century, two men claimed to be prophets. In the East, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian ﷺ claimed to be the Messiah, whom both the Muslims and the Christians awaited. He set out to prove the truth of his claims, and with it, he explained the superiority of Islam. إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتسرم. On December 26, 1899, the Arizona Republican published the claims of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, a well-known Mohammedan reformer. In the West, there was a claimant to the manifestation of Elijah, Alexander Dowie. He established the city of Zion in Illinois, along with his followers, and claimed that he was a prophet of God, sent to establish a heavenly kingdom on earth. To the surprise, ire, and joy of many, he prophesied the return of Jesus Christ within 25 years. He reasoned that just as Elijah came before Jesus in the form of John the Baptist, so too was Jesus going to return after Elijah III appeared. The city of Zion anxiously waited with him for the return of Jesus. Dowie despised the Muslims. He once remarked, "One of the greatest systems in the Orient is Mohammedanism. Zion will have to wipe out that blot upon humanity." Dowie continued to mock Islam, claiming it would be destroyed. Because Hazrat Ahmad ﷺ could not stand for such insult to Islam and its prophet, Muhammad ﷺ, he issued a challenge. No blood would be shed in this challenge. Prayer alone would decide the truth. Whether it was John Alexander Dowie or Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ﷺ who survived, the matter was up to God. The gist of my mubahala was that Islam is the true faith and the Christian doctrine is false. And I am the same Messiah from God who was to come in the latter days and was promised in the scriptures of the prophets. I also wrote that Dr. Dowie was false in his claim of prophethood
as well as in his doctrine of Trinity, and that, if he accepted the mubahala, he would die within my lifetime in great pain and misery. Even if he did not accept the challenge, he would still not be able to escape divine punishment. The newspapers waited for a response, but silence followed for many months. What was the third manifestation of Elijah so afraid of? Perhaps the confidence of the message startled him. Articles enthusiastically following the affair continued to end with, "Dawi has not accepted the challenge." Many headlines admired the bravery of Hazrat Ahmad ﷺ. This was a challenge made with pure conviction. It was in December of 1903 that Dawi responded under pressure from others. In his newsletter called Leaves of Healing, Dawi remarked, "In India, there is a Muhammadan Messiah who keeps writing to me that Jesus Christ lies buried in Kashmir. People ask me, why do I not send him the necessary reply? Do you think that I should answer such gnats and flies? If I were to put my foot on them, I would crush them to death. The fact is that I merely give them a chance to fly away and survive." Dawi fell sick. As an article quoted above recorded, the promised Messiah prophesied a death which could not be blamed on human intervention. The newspapers opined that the death should be the result of something like a stroke or a snakebite. Thereafter, Dawi was afflicted with a sudden stroke and became seriously ill. He left for treatment, and his congregation learned in his absence that Zion was in financial ruin. The New York Tribune explained their reaction to this harrowing revelation. The headline read, "Zion ousts Dawi." This was followed by him being exposed and rebuked by his own wife and his community. Dawi died with a handful of followers surrounding him. He refused to see his wife and son and was mourned by only a few followers in Zion. On March the 7th, 1907, the prayer jewel that had held the attention of both hemispheres ended. At one time, Dawi was a man of wealth, health, family, fame, and a future. On that day, he died without any of these. Today, over 100 years later, this very city of Zion, once home to Dawi, is now home to a mosque of Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, founded by his successor, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, ayyadahullah ta'ala bin Nasrihil Aziz, who also received the key to the city upon his arrival. This mosque is called the Fateh Azim Mosque, meaning the Great Victory. A shattering reminder to the opponents of the Ahmadiyya Muslim movement of what happens to those who oppose the truth. Such is the truthfulness of the claim of the promised Messiah, alayhi salatu wassalam, that no forger and no fabricator was able to stand in his way. And even centuries later, this truth bears its fruits and will continue to do so. Assalamu alaikum, dear viewers. We are here in the press and media marquee to follow up this riveting series on the Zion Masjid. I'm joined by Nazim Press and Media Khalil Yusuf Saab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good afternoon. So, we just saw some great stuff about Zion Masjid. You were there on the ground with guests from outside of the Jamaat in Zion. Tell us about what those guests experienced when meeting and hearing Hazur. I mean, it was really quite profound because they were seeing Khalifa Waqt, who had travelled from a long distance, people who had come from different countries and all across America for the inauguration of a mosque in what was
quite an insignificant town. But it wasn't insignificant when it started because of this great prophecy and because of the consequence that happened to Alexander Dowie as a result of this prayer duel. And I think what really struck them was the fact that although the mosque has been built primarily for the 5 daily prayers, it's a place of unity, and that everybody who was from that town, regardless of their religious belief, regardless of their faith or no faith, were welcomed in this mosque, and it was a centre of peace and unity. So, I mean, I think that really had an impact on them. What was the mayor's reaction, if you can recall, some of the guests? Yeah, so the mayor, McKinney, I mean, he came in 1962 at a time when there was segregation in America, and for him it was also pretty profound as well, because, again, you were building a mosque which was a house of peace, and Hazur began his speech with welcoming everybody and saying, look, you know, this is a religious event, but you're still here, and you've still joined us, and he commended them, and I think that had a real impact on people. Certainly the people that I was sitting with on the table at the inauguration event the day after the mosque was opened. Jazakallah Khalil Saab. And so, of course, we know that Hazur, as Hamad Saab said, Hazur has visited all around the world to inaugurate mosques, sometimes basing an entire visit, traveling halfway across the world just to inaugurate mosques. Now, lots has happened over the past 20 years, but let's take a look at just 3 amazing mosque inaugurations. Mosque architecture in Islam transcends mere design. It embodies profound spiritual meaning. The pivotal objective for any mosque is to be a means of introducing non-Muslims to the teachings of Islam and to fulfill the rights of the wider society. It is to provide a platform and venue from which Muslims can join together to serve their local community and to help all members of society, regardless of creed, caste, and color. Throughout Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz's tenure, the world witnessed a remarkable surge in mosque construction. From Africa's tranquility to Europe's towering edifices and the expansive Americas, with the recent Baitul Salam Mosque in Scunthorpe, UK, as an example. Let's journey back to the inauguration of the Khadija Mosque in Berlin, a project envisioned by Ahmadi women during Hazrat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu's era. Amid opposition and misunderstandings about Islam, the local Ahmadi Muslim community, under Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz's guidance, transformed this dream into a reality, fostering mutual respect in an area marked by a divided past during the Cold War. जो एक मस्जिद बनाई है जो की थी अश्क बारी कल वही ये रंग लाई है. If on the one hand some Germans have expressed their hatred and anger towards Islam, then on the other hand there are some extremely enlightened people, no doubt in the majority, who do not care about this unjustified opposition. They express their humanity and kindness in their search for the truth. Moving to Spain. After 700 years, Islam reappeared with the construction of its first mosque in 1982. Under Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, Valencia witnessed the emergence of Islam Ahmadiyya's second mosque, the Baitur Rahman, which Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz positioned as a sanctuary of peace and beacon of true Islam. It is our duty to help our neighborhood,
and ensure they are not inconvenienced in any way. The Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam has been repeatedly told by Allah to help and assist your neighbors. जाएगा फराज के साथ करें जो मस्जिद आबाद हम नमाज के साथ बने वो मुक्तदी आका के सद नियाज के साथ बने वो मुक्तदी आका के सद नियाज के साथ हिला दे अर्श जो सजदों के सोजो साज के साथ Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz commitment to building mosques took him around the globe, including Australia, New Zealand, and notably Japan, for the inauguration of the Baitul Ahad Mosque in Nagoya, 2015. फिर रहलुल्लाह ने रस्में बराही में. This occasion marked the establishment of Ahmadiyya Muslim Jamaat's first and Japan's largest mosque. रस्में बराही में अदा कर दी नगोया की ज़मीं पर पहले मस्जिद की बिना कर दी नगोया की ज़मीं पर पहले मस्जिद की बिना कर दी. Where Islam has taught Muslims to build and protect mosques, it also guarantees the safety and protection of the places of worship of all religions. Muslims are obligated to protect and respect other religions and their places of worship. The efforts of Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz have left an indelible mark worldwide, embodying Islam's teachings, peace, unity, and service. The Ahmadiyya Muslim community continues this mission, inviting all to embrace love, tolerance, and understanding through these divine structures. जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है. So that was the first in our series on the efforts of Hazrat Khalifatul-Masih Khamis Ayyadullah Ta'ala ibn Aziz in the spread of Islam Ahmadiyyat in the past 2 decades. Hafsa, I mean, we've seen it over and over again that it's the sheer blessings of Allah Ta'ala that a small Jamaat, the size of the Ahmadiyya Muslim community, in compared to other groups and communities around the world, that you have mosques in such historic places, in such unique countries and unique cities like Japan, Berlin, now in Scunthorpe that we were able to build here in the UK. And again, this is just a glimpse of what the Jamaat has achieved just under the guidance of Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Aziz. And as we've just heard in the video itself, the amazing part is that Hazur would travel so far sometimes just to inaugurate, I wouldn't say just, but to inaugurate that house of Allah. And that's the beautiful part. And we are so blessed that it is not just a mosque, but a source of, prayers. It's a source of blessings, not just for the community, not just for the Jamaat, but also, the neighbors and the bigger community. आपस में पड़ोस में जो रहते हैं लोग आते हैं वहाँ पर देखते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया तबलीग इस्लाम का है वहाँ पे उन इलाकों में. बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने हमाद साहब, वाकई. और जैसे भी आपने बात की कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में और छोटी छोटी जगहों पे भी और बड़ी जगहों पे भी वाकई जमात ने जो है वो मसाजिद बनाई हैं. इसी तरह बिल्कुल साउथों में एक इलाका है, वहाँ पे भी अल्लाह के फजल से जमात जो है वो कायम है. बल्कि इस वक्त हमारे साथ साउथों में जमात के जो अमीर साहब हैं मोहतरम अंसर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ हैं. तो उनसे कुछ हम गुफ्तगू करते हैं. Assalamu alaikum. We would like you to tell us a little bit more about
what the preparations are for the Jalsa Salana, and also to tell us a little bit more about the situation there for the benefit of our viewers at home. जी, जैसा कि अभी मोहतरम हमाद साहब ने बताया कि रज़ा साहब ने बताया कि अभी मोहतरम अंसर अब्बास साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अंसर अब्बास साहब। Later, His Holiness directly addressed many of the volunteer workers and reminded them once again. जी बिल्कुल, आपने देखा कि साउथ ओमे में भी जो जलसा है उसकी जो रौनक है उसके नज़ारे आपने देखे अपने टीवी पे, और उनसे बात करने की इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और जो ही हमारा राब्ता उनसे होगा उनसे हम दोबारा बात करेंगे। I'm just looking outside. I mean, I haven't seen this view in a year now, but लेकिन आपको शायद याद हो कि बहुत सारे, मुझे तो बहरहाल बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले हैं जो कि पहली दफ़ा यहाँ पे इस जलसे में शामिल हुए हैं। और देखें, हम अभी कुछ ही देर में हमारे साहब के पास जाते हैं, और मार्क्स साहब जो बाहर इस फ्लैग एरिया में खड़े हैं, and as the crowds are gathering at the flags area where Hazur Anwar Eidullah Ta'ala Aziz is expected very, very soon, and you can see this area behind us as the organizers do their final checks. The Khuddam are lined up on this side with their scarves around their shoulders, and the final checks are being done as people are eagerly awaiting the raising of the flag and the first dua, which will mark the official start of this year's 57th Jalsa Salana UK. बिल्कुल, अभी जैसे आपने कहा कि वाकई ये जो जलसा है ये वाला, ये चूँकि कोविड के बाद पहला ओपन जलसा है, तो बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो पहली बार शामिल हो रहे हैं इतनी देर के बाद, और एक लंबा वक्फा उन्होंने देखा है जैसे आपने भी कहा, तो एक अलग से जज्बा, एक अलग से जोश व खरोश तमाम दोस्तों में नज़र भी आ रहा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह कि आपने कहा कि रिमोट कनेक्शन के ज़रिए अब कितने ज़्यादा मुल्क हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे हम अमूमन जब सोचते हैं तो ख़्याल नहीं आता कि यहाँ पे भी जमात जो है इस तरीके से वो जलसे में शामिल होगी और जलसा देख रही होगी, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने देखा। अभी जैसे सोतों में हमने वहाँ पे देखा जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जलसे में बैठ के जलसे के प्रोग्राम देख रहे हैं सारे। I think we'll go to Berlin as well, to the Khadija Mosque. And Rizwan Ahmed Sahib is joining us there from Berlin. Rizwan Sahib, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, you're looking so happy right now. I know, we're happy to see you as well. It's good to have you here, brother. I want to ask you, because we played this short documentary about the Khadija Mosque. Tell us about the impact, because I know, maybe some of our viewers as well, they know that there was a huge outcry. There was a long story before the actual construction of the mosque as well. But when Hazur Anwar Eidullah Ta'ala Aziz came, as always, everything falls into place. So after that inauguration, what has been the impact of the Khadija Mosque to the neighborhood and the wider community? Can I speak in Urdu? Of course. आपको सवाल की समझ तो आ गई होनी है। जी हजूर की आमद के बारे में यही था कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया MTA का कि बर्लिन से हमें आज शामिल होने का मौका मिला है MTA के ज़रिए, और अभी यहाँ पीछे हम लोगों ने इंतजाम भी किया और लोग भी आएंगे इंशाल्लाह, और सारा जलसा जो है 3 दिन जलसे की कार्रवाई जो है यहाँ से फॉलो करेंगे। और बाकी मस्जिद के सिलसिले में हम बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ताला ने हमें जो है ये मस्जिद अता की है, और हजूर अख्तर सैयदुल्लाह ताला बिन अजीज जो है 4 दफ़ा बर्लिन तशरीफ़ फरमा हुए। पहले तो बुनियाद रखी गई, उसके बाद इफ्तिताह किया गया, और उसके बाद भी हजूर 2 दफ़ा या बर्लिन में तशरीफ़ लाए। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी के ये जो ना लम्हात थे जब यहाँ हजूर तशरीफ़ बर्लिन में लेके आए। और इसके अलावा मस्जिद बनाने में काफ़ी मुश्किलात थी, बहुत इसके बाद स्ट्रगल हुई है,
اور یہ بہت لمبی سٹوری ہے, یہ 1920 سے چلتی ہے ایکچولی, لیکن اس تھوڑے سے ٹائم میں سارا کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کیا امپیکٹ ہوا ہے اس مسجد کا یہاں پہ جب سے مسجد بنی ہے اس سوسائٹی میں, اس علاقے میں؟ جی اس طرح میں آتا ہوں. ہاں 15 سال ہو گئے الحمدللہ ہماری خدیجہ مسجد کو یہاں, اور جو پہلے تو بہت زیادہ نفرت تھی لوگوں میں ارد گرد, اور آپ نے شاید ڈاکومنٹری میں لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2000 کے بعد جو ہیں لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے تھے مسجد کے سامنے, اور کافی زیادہ جو کمپین چلی. لیکن اس کے بعد جب حضور یہ افتتاح فرما کے چلے گئے تو ایک دم سے دنیا جو نا چینج ہو گئی. جو لوگوں میں جو نفرت تھی, جو صورتحال تھی, اس کے بعد ہلکا سا رہا ہے افیکٹ, لیکن اب تو بالکل بھی نہیں نا. ارد گرد کے ہمارے جو رہنے والے ہمسائے ہیں وہ اب ہمیں جان چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسلمان ویسے مسلمان نہیں ہیں جس طرح کے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے, کیونکہ ایک نیگیٹو امیج ہے لوگوں کے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے. اور جب ہم ان سے ملے ہیں, جب ان کو ہم دعوت دیتے ہیں پروگرامز میں, تو الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں. اور ہم ان جو ارد گرد کی کمیونٹیز ہیں ہماری مسجد کے, ان کے ساتھ مل کر ہم بہت سے ایونٹس جو ہے آرگنائز کر رہے ہیں. Jazakallah, Ridwan sahab, very very nice to speak to you, and to the brothers and sisters who are going to attend in Berlin, Jazakallah for joining us, and Assalamu alaikum to you, to the Khadija Mosque in Berlin. Now we're going to take you on side because as I said, Huzur Anwar Ta'ala Aziz is going to come here to the flag area very very shortly, which will officially mark the beginning of the 57th Jalsa Salana here in the UK. So Hamad sahab, bataiye kya ho raha hai bahar? جی اس وقت ہم موجود ہیں اس مقام پر جس پر اب سے تھوڑی دیر کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوگی. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز تشریف لائیں گے اور لوائے احمدیت لہرائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت حدیقۃ-ال-مہدی میں عید کا سا سما ہے. ہزاروں کی تعداد میں مہمان جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور اس خوبصورت تقریب کے منتظر ہیں. انشاءاللہ العزیز GMT کے وقت کے مطابق 3:25 پہ حضور انور تشریف لائیں گے اور لوائے احمدیت لہرائیں گے. لوائے احمدیت کے بارے میں ہم بتاتے چلیں 1939 میں پہلی بار لوائے احمدیت لہرایا گیا تھا, اور اب ہمارے عقب میں آپ وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا, آپ یہ سارے جو علم, یہ جو پرچم ہمارے عقب میں دیکھ سکتے ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا کے 200 ممالک میں 200 سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ کا قیام ہو چکا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے محترم حماد صاحب کی طرف. Jazakallah Mubarak Sahab, and yes, our viewers at home can see us here at the flag area, and just in a little while we will be joined by beloved Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasr Aziz, and the flag hoisting, which is the official start of the Jalsa Salana, will take place here. And of course, an incredibly emotional moment for everyone who will be here in the presence of Hazrat Amir al-Mu'mineen, but everyone watching at home as well. And the significance of this in terms of raising the flag of Jamaat Ahmadiyya and raising the flag along with the flags of the rest of the world. And the Jamaat is, in terms of its presence around the world, this is the real significance of that flag there. And just a few moments ago, we saw the Lawaya Ahmadiyya being brought in a box. It was escorted by a number of individuals, and there is a certain respect given to the Lawaya Ahmadiyya because of what it represents and because of the significance of it in terms of the history of the Jamaat as well. And talking about all of these things, it would be really great to have a feel of what the feeling is around the rest of the world as well. So let's go back to the studio. Jazakallah Hamad Sahib. And I know that all the streams and all the channels of MTA International are gathered right there. So if you are tuning into any stream, you will not miss a second or any moment of that flag hoisting ceremony, which is just around the corner. اتنے جھنڈے دیکھے ہیں ابھی ہم نے, اور اس سے واقعی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی,
और ये सारा माहौल देख के हमें ये यकीन होता है और पता चलता है वाकई कि खुदा ताला जो है वो इस सारे निज़ाम के, इस सारे मामलात के पीछे खड़ा हुआ है। और इतनी जगह पे, इतनी दुनिया में जमात का क़याम, मसाजिद का क़याम जैसे हमने देखा, और जामियात का क़याम, और ऐसी ऐसी जगहों पे अल्लाह के फजल से ख़बरें आती हैं जमात के हवाले से कि जो बाज़ दफ़ा हम नाम भी पहली दफ़ा सुनते हैं। तो वाकई ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का एहसान है जमात के ऊपर। और सबसे बढ़ के हज़रत खलीफतुल-मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की जो अंत तक मेहनत है और जो हुजूर की रहनुमाई है बाब जमात के लिए, उसके हवाले से। Now, on that note, we have been showing you some of the short videos and documentaries and some of the incidences that happen to people in everyday life. One of the videos or documentaries that we are going to show you throughout these 3 days or even today is, and one we've showed this just before Jummah, a faith story. So things that happen in everyday life, things that tell us about the truth of the promised Messiah ﷺ, tell us about the support, the divine support that this Jamaat has. And apart from that, we're also going to give you again more of a glimpse of the activities of Hazur Anwar Aziz and the service to Islam Ahmadiyyat that he has been carrying out for the last 20 years and so much more. I mean, साहब आज सुबह जो हमने एक छोटी सी 1 मिनट की महल वो क्लिप होता है कि आज के दिन आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हम आपको दिखाएंगे, and it seems like it's just for it's for the 3 days, but that was just one day, wasn't it? माशाल्लाह से नहीं, वाकई बिल्कुल जैसे मुझे तो अभी आप बता रहे थे तो मुझे वो हुजूर का मिसरा याद आया कि हुजूर ने फरमाया कि हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज। तो वाकई अगर हम MTA के ज़रिए देखें तो पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से वो जो आवाज़ है, जो दरअसल इस्लाम की आवाज़ है, जो हकीकी इस्लाम की आवाज़ है, वो अल्लाह के फजल से हर जगह जा रही है। और इसके बाद जो हुजूर ने फरमाया था कि जिसकी फितरत नेक है आएगा वो अंजाम का। So we're going to go to that faith story, and after that you also going to see how the Jalsa machine actually works around here, what happens during Jalsa, what happens here in Hadeeqa-tul-Mahdi, and then we'll be back after that. Stay with us. So during my time in MTA International, we had the opportunity to respond to a lot of comments on the videos that we would receive, whether they were for MTA, for MKA, and other departments as well. I remember there was one individual, and you know when you normally think about people who are searching for the truth, people who are on a journey, you think of people who are probably younger, but this gentleman was a lot older than myself. He was in his late 50s, and that was something quite special for me, that a person, even at that age, is ready to embrace change, is ready to look for something, even though it might be contradictory to what he currently practices and believes. He basically contacted us talking about the fact that he'd been watching videos on MTA and that there is a man, when he speaks to children, he speaks to the children very kindly, very nicely. He gives them a lot of time. And when he speaks about general concepts such as jinn, such as revelations and dreams, and where these beliefs might sound a bit absurd in the Sunni community, he finds them to be very rational and logical when he hears them from this man. And of course, he was talking about His Holiness Hazur Anwar. And when I introduced him to the fact that this is actually a worldwide leader, he was even more amazed that a man who's so busy has taken his time out to meet his community on a weekly basis rather, when he's got different mulaqats going on. And this really struck a chord with him. And it was quite ironic that when we started talking, we'd been mentioning the fact that the founder of the community has written quite a few books. Now this man lived in an area where the books of the community may not be openly available. But ironically, he had a book on his shelf that he'd been reading for the past 12 years. And coincidentally mentioned that book. And he had not known that this was a book of our community. And he said to me, Barahina Ahmadiyya, I have this on my shelf. I've been reading this for the past 12 years. I've been trying to find who this book belongs to, who is this community. And by the grace of God today, you've managed to come in front of me. And had you not, I would never have known who these people are. Because in that country, the message of Ahmadiyyat is very restricted, let's say. So once he found out this is the community, he went to his local town and his local village, and he said to them, this is the belief of this book, this is what they practice and this is what they preach. And all of them, including his own family and his own children, stood up and they went against him.
And I thought at this moment that this might be quite a difficult thing for him. But he came back to me and he said that once I found the truth, there's absolutely nothing that's going to hold me back. Now imagine this man, he's a professor in a university, quite educated, quite learned. He's got a wife, he's got 3 children who are already educated, and some of them are doctors and some of them are lawyers. And once he's found the truth, he's chosen that even though he may lose these people, he's still going to stick to the truth. And I asked him, I remember at that time, that you're going to be completely alone and no one's going to be by your side, especially in a place where you might be bitterly opposed. Is there anything you need? And I asked him this, and I was thinking perhaps he might need some support in many different ways. And he said, I do need one thing from you. I said, yes, please. He said, I need you to send this letter to Huzur with my picture on it, so that he can see who I am and he can testify that I accepted the message of Islam Ahmadiyya. That is all I need from you. And to this day, even though his family has chosen at the moment not to side with him, and his town and his village have isolated him, he is still the single Ahmadi in his area.